अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में अजीबो गरीब किस्म का वाकया पेश आया है। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे वालिदा सोकर उठती हैं, फ्रेश होती हैं कि अपनी बेटी को उठाऊं जाके। बेटी की उम्र 20 साल है। उसके कमरे में जाती हैं, उसको उठाने के लिए कि दाखिल होने की देर थी, चीखें मारने लग जाती हैं। इतनी चीखें मारती हैं कि सारे घर वाले चीखों को सुनकर इसके कमरे में आ जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। अब अंदर आने की देर थी कि देखा कि बेटी की लाश पड़ी हुई है, लहूलुहान है। सब हैरान परेशान हो जाते हैं। लोगों के इकट्ठे होने पर वहीं पर 115 की कॉल की गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब पूछगिछ की तो पता चला कि रात अच्छी खासी सोई थी। सुबह उठे हैं, इसको उठाने लगे हैं तो इसका ये हाल है। न जाने रात के पिछले पहर में कौन आया और ये सितम कर गया। मेरे पास अच्छी खबर यह है कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं जब आपको बताऊंगी कि कातिल कौन है तो आप सब हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अब जनाब ये जो कत्ल है, इसके 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। ये कत्ल क्यों हुआ? एक तो डॉक्टर वजह है, दूसरा एक किस्तों का मोबाइल वजह है। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि दुकान से किस्तों पर मोबाइल लिया है, शायद दुकानदार मार गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कातिल पकड़ा गया है, कौन है, क्यों मारा, वजहनात क्या थी। लाहौर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है काहना के इलाके में, और काहना में सूए असल है। घर के सरबरा का नाम है असलम। असलम साहब की बीवी का नाम है निदा। इनके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। दोनों बेटे बड़े हैं और मैरिड हैं। एक बेटा बाप के साथ रहता है अपनी बीवी के हमरा, और दूसरा बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग घर में सेपरेट रहता है। आ जाए 3 बेटियों की तरफ। 3 बेटियों में से 2 बेटियां शादीशुदा अपने अपने शौहरों के साथ रहती हैं, और एक सबसे छोटी बेटी अनमैरिड है। नाम है उसका समीना, उम्र है उसकी 20 साल। अब समीना जो है वो वालिदैन, एक भाई शादीशुदा और उसकी बीवी, ये टोटल फैमिली मेंबर्स हैं जो घर पे रहते हैं। समीना एक प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर एज अ जूनियर नर्स काम करती थी, जिसकी उसको तनख्वाह भी मिलती थी। अब ये जो प्राइवेट क्लिनिक था, इसके जो ऑनर हैं वो एक डॉक्टर हैं। अब वहां पर जब ये काम करती है तो डॉक्टर के साथ इसकी अच्छी अलग सलैक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर समीना को प्रपोज करते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत पसंद हो मुझे तुम। जब तुम मेरे पास बैठती हो मुझे अच्छा लगता है, बड़ी जिम्मेदारी से कामकाज संभालती हो, और इस तरह की मीठी मीठी बातें। समीना को ये बातें अट्रैक्ट कर रही होती। अब समीना को अंदर ही अंदर डॉक्टर अच्छा लगने लगा, और टाइम के साथ साथ समीना और इस डॉक्टर की एक अच्छी दोस्ती हो गई, रिलेशन में तब्दील हो गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करना चाहता हूँ, उस पर फिर हम फोन पर बात किया करेंगे, वो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वैसे तो तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी लगती हो, मोबाइल कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे आगे, लेकिन मैं ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। दर हकीकत इसने मारनी थी गप्पे शप्पे, तो इसने कहा चलो जी मोबाइल ले देते हैं। अब ये उसको मोबाइल दे देता है। जब मोबाइल लेके घर आती है, घर वाले पूछते हैं समीना मोबाइल कब लिया, बताया ही नहीं तुमने। तो समीना आगे से ये कहती है, बताना क्या था, जॉब रिक्वायरमेंट है, पेशेंट्स ने कॉल करनी होती है, डॉक्टर साहब का टाइम देना होता है, अपॉइंटमेंट देनी होती है, तो इसलिए मोबाइल मैंने किस्तों पर लिया है। अब घर वाले मुतमईन हो गए, डन। फिर लंबी लंबी कॉल, सिलसिले, गपशप और ये सब। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर से किसी बात पर अनबन हो जाती है। अनबन बढ़ती जाती है, और ये अनबन इतनी बढ़ गई कि आपस में दोनों का ब्रेकअप हो गया। समीना ने इसी ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद जॉब छोड़ दी, घर बैठी हुई है। घर वाले पूछते हैं जॉब पे नहीं जा रही तुम, क्या बात है? कहती मैंने जॉब छोड़ दी। घर वाले पूछते हैं जॉब छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? तो आगे से जवाब आता है समीना की तरफ से कि मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर हो रही है, इसलिए मैंने टाइम से जॉब छोड़ दी है, वहां मैंने ज्वाइनिंग देनी है। घर वाले कहते हैं अच्छा चलो सही है, ये तो बेहतर है। अब जनाब समीना साथ साथ चुपके चुपके सर्च करती रही जॉब के, और किसी मेडिकल सेंटर पे, क्लिनिक पे जॉब मिल जाए, और फाइनली उसको एक और मेडिकल सेंटर पे जॉब मिल गई और ज्वाइनिंग भी दे दी। कुछ अरसे के बाद डॉक्टर कॉल करता है समीना को। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। लड़कियों को कॉल करके कहता है समीना तुमने एक कॉल ना की जाके, हमारा तो ब्रेकअप हो गया, तुम सब भूल गई, लेकिन तुम ये क्यों नहीं भूली कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुमने वापस करना है मुझे। समीना आगे से कहती है क्या ये बात करना आपको जेब देता है? आपको ये टेंशन नहीं हुई कि हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं मना लूं, मैं पूछ लूं, आपको ये टेंशन है कि मोबाइल वापस ले लूं इससे किसी तरह? आप इस कदर बदीद हैं कि हमने खाया पिया, उठे बैठे इकट्ठे, और आप मोबाइल का तकाजा कर रहे हैं मुझसे, जिस पर
آگے سے ڈاکٹر نے کہا اگر ٹینشن مجھے نہیں ہوئی تو تمہیں کون سا ٹینشن ہوئی ہے؟ تم نے مجھے تو 1 منٹ میں چھوڑا لیکن موبائل نہیں چھوڑا. موبائل کی تمہیں ضرورت تھی, تم لالچی لڑکی ہو. اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے میرا موبائل واپس کرو. تمہیں مجھ سے پیار نہیں تھا, لالچ تھا, وہ تم نے پورا کیا. اب جناب آگے سے سمینا ٹیڑھی ہو گئی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, لالچ تھا مجھے, ٹھیک ہے, کوئی پیار نہیں تھا مجھے تم سے, نہیں دینا میں نے تمہارا موبائل واپس, جاؤ. غصے میں فون بند کر دیا. ڈاکٹر بیک کال کر رہا ہے, اس نے سائلنٹ پہ رکھا موبائل اور چلو جی اپنے کام شروع کر دیے. اس کے بعد میسج پہ میسج, موبائل واپس دو, موبائل واپس دو. تنگ آ کے نمبر کو بلاک کر دیا. ڈاکٹر نے سوچا کہ بڑے آرام سے موبائل لے کے سائڈ پہ ہو گئی ہے, مجھے بلاک کر دیا اور میں کیا آرام سے بیٹھ جاؤں؟ میں نہیں بیٹھوں گا, میں موبائل لے کے ہٹوں گا. سیدھا تھانے گیا, موبائل چوری کی اپلیکیشن دے کر پرچہ کروا دیا. پولیس والوں نے پوچھا کہ موبائل کا EMI نمبر بتائیں, تو پھر اس نے EMI نمبر بتایا. پولیس والوں نے EMI نمبر کے ذریعے سے چیک کیا کہ موبائل آن ہے یا بند ہے, اور پھر جب موبائل کو آن پایا تو چیک کیا گیا کہ اس میں کون سی سم چل رہی ہے, کیا سلسلہ ہے. اور پھر اس سم پر جب کال کی پولیس والے نے اور کہا کہ میں پولیس والا بات کر رہا ہوں, بیوی یہ موبائل چوری کا ہے جو آپ کے پاس ہے. سمینا نے کہا چوری کا تو نہیں ہے موبائل, یہ EMI نمبر ہے اور یہ موبائل چوری کا ہے. اس پر سمینا نے جیسے ہی سنا ڈر گئی اور وہی موبائل اپنے باپ کو دیا کہ تھانے سے کال ہے. باپ کو پولیس والے نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نے موبائل چوری کا پکڑا ہوا ہے, تھانے آئے. باپ تھانے گیا تو بیٹھ کر وہاں پر باپ کو ساری کی ساری حقیقت بتائی گئی کہ اس طرح کلینک پر جس پر کام کرتی تھی انہوں نے اس کو موبائل دیا, موبائل اس نے رکھا, ڈاکٹر کے ساتھ اس کی سیٹنگ تھی. ساری بات سننے کے بعد باپ کا ایک رنگ جا رہا ہے, ایک رنگ آ رہا ہے غصے کے عالم میں. سب سننے کے بعد اور اپنی ضلالت کروانے کے بعد تھانے سے جب آیا گھر تو بیٹی کو ان آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. فوراً سے بیٹی سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ جاب ریکوائرمنٹ ہے اور اس لیے موبائل میں نے قسطوں پر لیا ہے, تمہیں گھر سے نوکری کے لیے بھیجا تھا یا عشق لڑانے بھیجا تھا؟ لوگوں سے موبائل لیتی رہی اور ہمیں بے وقوف بناتی رہی. تم نے عزت کا جنازہ نکال دیا, ذلیل کروا دیا, رسوا کروا دیا معاشرے میں. سب گھر والے سن رہے ہیں. باپ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتی رہی لیکن باپ کو رحم نہ آیا, ترس نہ آیا. میری غلطی ہے, ایک دفعہ معاف کر دیں, مجھے احساس ہے میں شرمندہ ہوں اور بہت کچھ. باپ نے ایک نہ سنی اور گھر سے باہر چلا گیا غصے کے عالم میں. باقی تمام گھر والوں سے بھی سمینا اسی طرح معافیاں مانگتی رہی چونکہ سمینا کا دل صاف تھا, کالا نہیں تھا, ہیبیچول کرمنل نہیں تھی, کردار کی غلط نہیں تھی. خیر باپ کو ساری شام ساری رات 12-1 بج گیا اور یہی سوچتا رہا کہ کیسے اس نے مجھے بے وقوف بنایا, میں نے اعتبار کیا, میرے اعتبار کا جنازہ نکالا, بچی میرے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی مجھے بے وقوف بنا گئی, اور اس طرح کی بہت سی باتیں سوچتا رہا. اندر ہی اندر ٹریگر ہوتی رہیں وہ باتیں. رات کا 1 بج گیا اور واپس گھر گیا اور گھر جا کر وہی سب اس کے ذہن میں چلتا رہا جو کچھ پولیس والوں نے بٹھا کر وہاں ساری بات بتائی تھی. اپنے کمرے میں چلا گیا اور یوں چکر پہ چکر, بے چین, برے حالات پھر رہے. تسلی کی رات کے 4 بجے کے سب گھر والے سو رہے ہیں, ہاں جی سب سو رہے ہیں. اور پھر فوراً سے بیٹی کے کمرے میں گیا, لکڑی کا ڈنڈا ایک موٹا سا پڑا ہوا تھا اٹھایا اور تیز سر میں مارا سوئی ہوئی سمینا کے. جیسے ہی سمینا کے سر میں وہ ڈنڈا مارا پھر اس کے بعد 4 وار اور کیے اور سمینا اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس چلا گیا اور آرام سے بستر پر لیٹ گیا, سو گیا. آج سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سمینا نے یہ چیخ نہیں ماری, باقی گھر والے کہاں تھے, ان کو کیوں نہیں پتا چلا, وہ سب کیوں نہیں اکٹھے ہوئے, انہوں نے کیوں نہیں جواب دیا, انہوں نے کیوں نہیں بچایا. آپ کو بتاؤں گی سب آگے چل کر. 20 نومبر کو صبح 7 بجے ماں اٹھی, بیٹی کے کمرے میں گئی, اس کو جگانے کے لیے دیکھا سمینا لہو لہان ہے. ماں نے چیخیں ماری, گھر والے اکٹھے ہوئے, باپ بالکل انجان بنا ہوا ہے, کچھ نہیں بتا رہا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. گھر والے چیخ رہے ہیں کہ ہائے کس نے کر دیا, کون کر گیا. پھر اس بیٹے کو فون کیا جو بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا تھا کہ یہ ہو گیا, سمینا کے ساتھ پہنچو. وہ فوراً سے آتا ہے, بہن کو دیکھتا ہے, دکھی ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ گھر میں سے کوئی ایک بھی فیملی ممبر پولیس کو 15 کو کال کر کے اطلاع نہیں دیتا بلکہ محلے دار دیتا ہے.
اور جناب کال کرنے پر تھانہ کاہنہ کی نفری موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ نفری جب آئی موقع پر اور پوچھ گچھ کی کہ کیا ہوا کیسے ہوا، تو گھر والوں نے کہا کوئی پتہ نہیں کہ کیا بنا، کس نے کیا، کیوں کیا، راتوں رات کوئی آیا اور یہ کر گیا ہے۔ سب یہی بیان دے رہے۔ پولیس نے پوچھا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے آپ لوگوں کا، رشتے پہ، کسی لڑکے پہ، کوئی پیسوں کے لین دین پر، جس پر آگے سے جواب دیا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ پولیس نے کہا کوئی بات ایسی، تو پھر بتایا کہ ہاں جی کل تھانے سے کال آئی تھی کانے سے کہ سمینا کے پاس چوری کا موبائل ہے، والد صاحب ہمارے گئے تھے تھانے اور تھانے سے وہ ہو کر آئے ہیں اور بڑے بے چین تھے۔ پولیس نے پوچھا کہ رات کو گھر لیٹ سب سے زیادہ کون آیا تھا؟ گھر والوں نے بتایا کہ سب سے لیٹ رات کو والد صاحب گھر پر آئے تھے۔ پولیس نے کہا ٹھیک ہے۔ پولیس نے والد صاحب سے کہا کہ آپ کو شامل تفتیش کرنا ہے، تھانے آ جائیں۔ والد کو تھانے لے گئے۔ پولیس نے جب پوچھا مختلف اینگلز کے ساتھ والد کو، تو والد نے کہا کہ جی میں نے قتل کیا ہے، میں اقبال جرم کرتا ہوں کہ غیرت کے نام پر میں نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ اب سمینا کے 302 کے مقدمے کو درج کیا گیا اور مدعی بنا وہ سگا بھائی جو سیپریٹ رہتا تھا۔ ملزم اس میں کون ہے؟ سگا باپ۔ اب جناب پولیس کا یہ کہنا ہے مزید پہلوؤں سے ہم چیک کریں گے کہ اس میں کیا صرف باپ ملوث ہے یا باقی گھر والے بھی ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس پوری فیملی میں سے کسی نے بھی 15 کی کال نہیں کی، کسی نے پولیس کو نہیں بتایا فیملی میں سے۔ دوسرا، جب اس کو مارا گیا تھا تو اس ٹائم اس نے کوئی چیخو پکار کی ہوگی، کوئی مسئلہ مسائل کیا ہوگا، کوئی اٹھ کے نہیں آیا، کسی نے نہیں بچایا، کسی نے چیخ نہیں سنی، پتہ ہی نہیں لگا کسی کو۔ یہ 2 پوائنٹس اہم ہے جس کی وجہ سے پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس قتل میں اور کون کون شامل ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا کیس ہے اور قانونی کارروائی ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ دوں گی، ہمیشہ کی طرح سے میسج میں دیتی ہوں، آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ سے یاد رکھیے گا غلط کام غلط ہوتا ہے۔ 20 سال کی لڑکی ہے، میں نہیں کہتی میچور ہے، اچھا برا نہیں پتا ہوتا معاشرے کا۔ اب ایک بندہ جو کلینک چلا رہا ہے، جو ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ زیادہ چلاک ہے۔ میں تو یہ کہوں گی وہ فنکار بھی پورا ہے، جس نے چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کیا، موبائل دیا، لالچ دیا، اٹریکٹ کیا تاکہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے، اور لڑکی ہو گئی ایڈجسٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکی نے بہت اچھا کام کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی عزت رکھنی چاہیے۔ لڑکی نے غلط سٹیپ لیا، لڑکے کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ سیٹ ہو گئے، اوکے غلط کیا۔ یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے اپنی بہن بنا کے اس کو موبائل دیا تھا، یا اس کو بیوی بنا کے موبائل دیا تھا، یا بیٹی بنا کے دیا تھا؟ کیا بنا کے دیا تھا کہ تم مجھے بڑی پسند ہو، تو مجھے اچھی لگتی ہے، تم بیٹھو میرے پاس تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، فضول بکواسیات۔ موبائل دے دیا، اپنا مطلب پورا کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ مطلب پورا نہیں ہو رہا، بریک اپ ہو گیا، تو موبائل کا تقاضا کر لیا کہ موبائل مجھے واپس کر دیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر لڑکی نے ہرٹ ہو کے یا بدزن ہو کے آپ کو موبائل واپس نہیں کیا، آپ نے چوری کا پرچہ کرا دیا، آپ نے یہ کیوں نہیں پرچہ کرایا کہ میرے ناجائز تعلقات رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ، ذرا مجھے پوچھیں، میرا ضمیر جاگ گیا؟ یہ تو آپ نے نہیں پوچھا، نہ آپ نے بتایا پولیس کو۔ اور میں حیران ہوں اس بات پر، قانون تو جناب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی کمپلین درخواست لے کر تھانے آئے تو پولیس پابند ہے اس کی درخواست اور اس کے کمپلین پر پرچہ دینے کی، قانون کہتا ہے۔ کیا پولیس والا اپنے اندر ایک منٹ کو انسانیت پیدا کر کے یہ سوچتا، میں نام نہیں لے رہی، تھانے دار، ایس ایچ او، ڈی ایس پی کون، نو، میں صرف پولیس والا کہہ رہی ہوں، وردی والا، کہ یار تم ایک عرصے تک اس کے ساتھ، ظاہر ہے موبائل تم نے گفٹ کیا تو ایڈجسٹمنٹ تھی نا تمہاری، بہن بنا کے تو نہیں نہ دیا تھا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ چوری کا پرچہ کرا دیتے ہیں۔ ہاں جی چوری کا پرچہ کر دو۔ تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی غلطی لڑکی کی جان لے گئی، اس کو اس کے باپ نے کر دیا، باپ بیچارہ شریف آدمی چلا گیا جیل میں، لڑکی چلے گئی منو مٹی کے تلے، اور ڈاکٹر دھندناتا پھرتا ہے کہ نئی لڑکی کے پیچھے ہوگا 2 سال بعد، 6 مہینے بعد۔ تو یہاں پر اگر ہم اپنی تھوڑی سی انسانیت کو جگا کر کام لیتے تو شاید آج سمینا کی جان نہ جاتی، ایک شریف آدمی جیل میں نہ جاتا، قاتل نہ بنتا، اور ڈاکٹر شاید اسی بات پہ سبق حاصل کر لیتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا، کھیلنا، پھر کھیلنے کے بعد پھینک دینا آسان نہیں ہوتا، ٹیشو پیپر نہیں ہوتا۔ شکریہ۔